جو ہم جج کرتے رہتے ہیں ہاں اس سے ایک پریشر بنتا ہے ایگزیکٹلی جج نہ کریں. لوگ نوکریوں میں دے برن آؤٹ بٹ دے ڈونٹ چینج اٹ. کیوں؟ کیونکہ تنخواہ اچھی مل رہی ہے. غلطی دیکھی ہے والدین نے اور کسی صحیح وقت میں کہنا. اس جرنی میں ماں باپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی ڈیسٹنی جو ہے نا وہ آپ کی کنڈیشن سے نہیں ڈیفائن ہوتی ہیں, وہ آپ کے ڈیسیجن سے ڈیفائن ہوتی ہیں. سنگاپور نے بڑے ٹائملی بڑے اچھے اچھے ڈیسیجنس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. میرے ساتھ آج ایک بڑی ہی کمال کی گیسٹ ہیں, میری بڑی محترم بہن, اور میرا ان کے ساتھ جو کنیکشن اور تعلق بنا وہ سنگاپور وزٹ میں بنا. آج سے تقریباً 7 ماہ پہلے میں سنگاپور گیا اور بالخصوص کچھ دوستوں کے ساتھ جو سارے اکیڈمیشین تھے, ایجوکیشن سیکٹر سے ان کا تعلق تھا, مل کے ہم سارے دوست گئے اور ہم نے سنگاپور ایجوکیشن سسٹم کو اسٹڈی کرنے کی, وہاں کے کلچر کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. یہ ہمارا ٹور کوئی 5-6 دن کا تھا. وہاں میری ملاقات ہماری محترم بہن آزا عتیق سے ہوئی, اور بہن کا کمال یہ ہے کہ بہت سا کام سوشل ورک کا ایز فلنتھراپسٹ اور ساتھ ہی ساتھ میں بزنس کر رہی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں اور بڑی ایکٹیو ہیں. سنگاپور کے فورمز پہ جو پاکستانی ہماری ساری کمیونٹی ہے ان کی بے شمار جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس میں بڑی ان کو میں نے ایکٹیو دیکھا. اور میرا ایک بڑا زبردست سیشن وہاں پر رکھوایا ہے جس کی ویڈیو بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی, جس کی بڑی شاندار فیڈ بیک آئی. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے اس کا کینوس, اس کے ٹاپکس بے شمار ہیں, کیونکہ جو ڈسکشن میری آزا کی طرف ان کی طرف بیٹھے ہوئی, ہم نے وعدہ کر لیا, وہیں پر ان سے وعدہ لے لیا کہ جب ہم اکٹھے بیٹھیں گے پاکستان, جب پاکستان آپ آئیں گی تو ہم انہی ٹاپکس کو مزید ڈسکس کریں گے. اور آج بھی جتنا ٹائم میرا ان کے ساتھ گزرا, کئی ایسے موضوعات تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا. ہم ایجوکیشن سسٹم پہ بات کریں گے, سنگاپور ورسز پاکستان, ہم بزنس اپرچونیٹیز پہ بات کریں گے, ہم سوشل ہمارے جو ایشوز ہیں اس پہ بات کریں گے, ہم ہوپ پہ بات کریں گے, ہم تھوڑی بہت مائنڈ سائنسز پہ بھی بات کریں گے. یہ ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے جس پہ میڈم آزا کی بڑی اچھی کمانڈ ہے, اور یہ بھی میری طرح ٹونی رابنز کی شاگرد ہے. انہوں نے بھی ٹونی رابنز کے کئی کورسز کیے ہوئے ہیں اور بہت سا آپ نے ان سے فائدہ لیا ہوگا ان کورسز سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اتنا زبردست انٹروڈکشن. بہت شکریہ آپ کا, آپ کا آنے کا شکریہ. آپ نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ آپ نے پورا کر دیا. وعدہ کیا تھا تو آنا تو تھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ خود یہاں سے پڑھے, اسلام آباد منڈی میں تھے آپ, اور پھر آپ نے فاسٹ سے کمپیوٹر سائنس پڑھی, اس کے بعد پھر آپ چلے گئے سنگاپور. یہاں کا ایجوکیشن سسٹم, میں اس کو بھی مختلف لیولز پہ ذرا ڈسکس کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یونیورسٹی لیول پہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہاں کا اور اس کو اگر ہم موازنہ کریں سنگاپور کا تو کیا فرق ہے؟ اور دنیا میں دیکھیں بیسٹ مانا جا رہا ہے. سنگاپور کے بارے میں بتا دوں, دنیا کے بیسٹ جو پاسپورٹ ہیں, کمپٹیشن ہے میرا خیال ہے جاپان کا اور سنگاپور کا. نمبر 1 سنگاپور بھی کبھی ہوا ہے اور نمبر 1 جاپان ہوتا ہے. نمبر 1 نمبر 2 کی ریس میں چلتی رہتی ہے. دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں ہے اکانومی کے لحاظ سے, اور میں نے خود وہاں دیکھا, اور کیا کمال کا ملک ہے, کیا کمال کا کلچر ہے. آپ کے ذریعے ہم یہ ساری ڈسکشن, 2 ملکوں کا ایجوکیشن سسٹم کا موازنہ, دراصل بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس موضوع پہ بات کر سکیں اور لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر سکیں. اب انٹرسٹنگلی پاکستان والا ہی, اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی کوئی ایک ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ٹیئر آف ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان میں. ایک بالکل ایک بیسک لیول کا سسٹم ہے جس کو آپ گورنمنٹ سسٹم کہہ رہے ہیں, پھر آپ کا سیمی گورنمنٹ آ جاتا ہے, پھر بالکل پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ ایلیٹ کلاس کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد اس سے بھی ایک اوپر ہے جو کہ فرسٹ 1% ہے جن کو پتہ ہے کہ بھائی یہ بچے تو یہاں رہنے نہیں. اس سے نیچے والا از دا ون ہوز اسپائرنگ ٹو سینڈ. ماں باپ ادھر ہیں مگر بچے بھیج دیں گے باہر, وہ والا. اب اس کا جو بریکٹ ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور جو آپ کا نیچے والا ٹیئر ہے نا یہ وہ ہے جس نے ادھر ہی رہنا ہے. اب بڑا ایک انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں, پرسوں میں گئی, میرے ہسبینڈ نے کہیں ٹیلر کے سے اپنا سوٹ سلوانا تھا اسلام آباد میں, تو اس کے 2 بیٹے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو میں نے پوچھا بیٹے تم اسکول میں جا رہے ہو یا نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں جی میں نے FA کیا اور میں اب ٹیلر کی دکان پہ ہوں. اس کے بعد فادر نے کہا کہ میرے پاس ایک اسکل ہے, میں اس کو پاس آن کر رہا ہوں, اس سے زیادہ پڑھ کے کیا کرے گا. اب یہ وہ والا ہے. اب انہیں پتہ ہے ہم نے پاکستان میں سروائیو کرنا ہے, ہم نے یہیں رہنا ہے. اب اس سسٹم کو ہم نے ایسے ہی لے کے چلنا ہے, چاہے وہ 10ویں جماعت میں جو بھی پڑھے فرق نہیں پڑتا, FA FSC میں جو بھی پڑھا فرق نہیں پڑتا, کہ اس نے ادھر ہی رہنا. اب آپ کا آ جاتا ہے سنگاپور کا سسٹم. اس کا بہت بڑا بریکٹ وہ ہے جس نے باہر
کہ دنیا کے گلوبل پلیٹفارمس پہ کام کرنا ہے. صحیح. ہمارا فوکس جس پہ ہے نا وہ جن بریکٹس پہ ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی اکانومی کیسے چلے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی کریم نکل جائے گی باہر. بالکل ٹھیک ہے. جو اوپر کی ٹیب میں افورڈ کر لے گا پاکستان سے نکل جائے گا. برین ڈرین ہو رہا ہے بہت زیادہ. برین ڈرین ہو جائے گا. صحیح. اور سنگاپور میں وہ اسی انڈسٹری کو کیپچر کر لے گا, اس کو ریپلیس کرے گا ود نیور ٹیلنٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ انڈسٹری بڑھتی رہے گی, ڈیولپ ہوتی رہے گی, ایوالو ہوتی رہے گی. پاکستان میں ایوالو نہیں ہو رہا. صحیح. جو نیچے والے ٹیئر پہ بندہ ہے وہ پاکستان میں اسٹاف کے لیول پہ کام کرے گا. صحیح. کلیریکل کام کرے گا, ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریٹو کام کرے گا. ٹھیک ہے. جو باسز آئیں گے وہ آئیں گے جو کہ اس سے بہتر, جیسے اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں سیمی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن وہ پاکستان کے مینیجرز ہیں. بالکل ٹھیک بات. اس سے اوپر کا جو ٹیئر ہے وہ تو رہے گا ہی نہیں پاکستان میں. تو سنگاپور کے سسٹم میں اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ سنگاپور کا سسٹم فوکس کر رہا ہے کہ وہ جو ہمارا ایک لیٹسٹ کلاس ہے نا پاکستان کی وہ میکسیمائز کی جائے ان لوکل سسٹم, تاکہ ہم وہ کوالٹی ریٹین کر لیں اپنی. ٹھیک ہے. اپنے ملک میں ہم ریٹین نہیں کر رہے, ہمارا ایویپوریٹ ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے. ہم ایویپوریٹ کریں اور ہمیں پتہ ہے اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم نکل جائیں گے سسٹم سے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ وی ڈونٹ سی ہوپ ان دس, سو دیٹس دی اونلی ڈفرینس. اچھا, ایجوکیشن ود پرپز, یہاں پر دو پرپز آ جاتے ہیں. ایک آ جاتا ہے کہ نیشن اسٹیٹ جیسے سنگاپور ڈیفائن کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح کا ہیومن ریسورس چاہیے, بچوں کو کیا پڑھانا ہے, گلوبل دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح کا ہیومن ریسورس جو ہے وہ جگہ بنا پائے گا, اس سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی, وہ خود بھی سیٹل ہوگا. ایک ہے ایک فرد واحد جو سننے والا ہے, کوئی والد ہو سکتا ہے, والدہ, کوئی بچہ, کوئی ینگسٹر ہو سکتا ہے. پرپز آف ایجوکیشن اس کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے اسٹیٹ کے لیول پہ, اور ایک فرد واحد سنگل پرسن انفرادی طور پہ پرپز آف ایجوکیشن کیا ہونا چاہیے؟ یوٹیلائزیشن آف ایجوکیشن. وائی ایم آئی ڈوئنگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. ٹھیک ہے. میرا نوکری کرنے کا مقصد, میرا ایجوکیشن کا مقصد, لیٹ اٹ بی اینی تھنگ, ناٹ اونلی ایجوکیشن. وہ جو ایک وائی ہے نا وہ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. وائی یو آر ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. کیا میں ڈگری اس لیے کروں کہ میرے باپ نے کہا تھا مجھے کرو, میرے ابا نے کہا ڈاکٹر بن جاؤ, پھر ابا اماں نے کہا شادی کر لو, پھر میرے شوہر نے کہا نوکری مت کرو, پھر ساس نے منع کر دیا جی باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے. یہ ہے نا ہمارا سسٹم. ایسے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کلیئرٹی نہیں دے رہا کہ وائی یو آر گیٹنگ دس ایجوکیشن. ٹھیک ہے. آپ کی ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ واٹ ڈفرینس یو آر برنگنگ ان یور لائف اور ان دا لائفز آف ادر پیپل. ٹھیک ہے. آر یو امپروونگ تھنگس فار ادر پیپل, آر یو ان جنرل امپروونگ تھنگس فار دا سوسائٹی. وہ وائی کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ جو آپ کا ابھی جو اسٹڈیز بھی آ رہی ہیں, اگر آپ انٹلیکچوئل اسکالرس کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جی 80% is the clarity of that why. 20% is how. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم ہاؤ پہ زور لگاتے رہتے ہیں. ہم ہاؤ کیسے ہوگا بھائی, تم رٹے لگا کے پڑھائی کر لو, تمہارا 4 GP آ جائے, اس کے بعد کیا ہوا. وہ فار انسٹنس میں تو خیر کیونکہ آئی ٹاک فار ویمن اینڈ ویمن امپاورمنٹ, بڑا افسوس ہوتا ہے جی لڑکیاں میڈیکل کالجز میں جاتی ہیں, سب کو ڈاکٹر بہو چاہیے, شادیاں ہو جاتی ہیں, سب اپنی ایجوکیشن لے کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں. باقی انڈسٹریز کا بھی یہی حال ہے. انجینئرنگ کر کے بچے مین اسٹریم میں نہیں آ رہی ہیں. بالکل ایسے انڈسٹری میں دے ناٹ, ہم وی ٹاک اباؤٹ ڈائیورسٹی. ڈاکٹرز پاکستان میں تو ایک بڑی ایک ریسرچ کی, ہمارے بڑے ہی محترم پچھلی گورنمنٹ میں تو منسٹر بھی رہے اور بڑے قابل ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. انہوں نے ریسرچ کی کہ 78% تقریباً میڈیکل پڑھنے کے بعد بچیاں بعد میں فیلڈ میں نہیں آتی, وہ گھر اور چولہے تک رہ جاتی ہیں. تو یہ بڑا ایک پرابلم ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک بچہ جو ہمیں سن رہا ہے, ینگسٹر یونیورسٹی میں پڑھتا ہے ہمیں سن رہا ہے, اس کو کیا آئیڈیا پک کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں سن کے وہ کہے کہ جی مجھے پرپز خود ہی بنانا ہے, مجھے اپنا وائی ویل ڈیفائن کرنا ہے. لیکن وائی میں بار بار میں اور میڈم جو وائی کہہ رہے ہیں یہ پورا فلسفہ ہے. اسٹارٹ ود وائی ہے بیسیکلی. سائمن سینک کا اور ٹونی رابنز اور دنیا میں کتنے کتنے ٹرینرز اور کوچ ہیں جنہوں نے کہا ہے جس کا وائی ڈیفائن ہے اس کے لیے ہاؤ میٹر نہیں کرتا. ہاؤ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہ ہو جائے گا. اب یہ جو ایجوکیشن کا وائی ہے, ہمارا سننے والا اس کو کس طرح سے ریفائن کر کے ڈیفائن کر کے بڑا اچھے سے رکھے تاکہ یہ موٹیویشن میں کنورٹ ہو. آپ کا وائی سب سے پہلے آپ کے پیشن سے ریلیٹڈ ہے. اف یو آر پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ یو ول برنگ ریزلٹس. ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز آپ کسی فیئر سے کر رہے ہیں نا, یا آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ
ایونچولی مجھے اس سے اتنی اچھی تنخواہ مل جائے گی. لوگ نوکریوں میں دے برن آؤٹ بٹ دے ڈونٹ چینج اٹ. کیوں؟ کیونکہ تنخواہ اچھی مل رہی ہے. کیا تو ایونچولی برن آؤٹ ہو جاتے ہیں بیکاز یا تو آپ لے آف ہو جائیں گے کیونکہ آپ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں, یا آپ جو ہے وہ اپنے گول صحیح سیٹ نہیں کر پا رہے بیکاز آپ کا پیشن نہیں ہے اس انڈسٹری میں. میں اگر اپنی اگزامپل دوں, آئی مین اس میں میرے پاس کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہے. میں نے کمپیوٹر سائنس کو ایز اے کریئر پرسو نہیں کیا بیکاز آئی واز ناٹ پیشنیٹ اباؤٹ اٹ اینڈ آئی لرنڈ اٹ امیجیٹلی وین آئی گاٹ ان ٹو دا ڈگری. انفارچونیٹلی ہم جن سسٹمس میں پڑھ رہے ہیں پہلے تو داخلے مشکل سے ہوتے ہیں, جب داخلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار اب یہ داخلہ ہو گیا نا تو یہ سیٹ سیف رکھو اور ڈگری لے لو. اینڈ دین اٹس اے پریسٹیجیس, نو ڈاؤٹ پریسٹیجیس یونیورسٹیز ہیں جن سے آپ کو ایجوکیشن مل رہی ہے. آپ کی ایجوکیشن ویسٹ نہیں ہوئی بائی دا وے. ٹھیک ہے, اگر میں نے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کر کے اس کو ایز اے کریئر پرسو نہیں کیا تو میں نے اس کو ویسٹ نہیں کیا, میں نے اس کو یوٹیلائز کیا ان اے ڈفرنٹ وے ان مائی پیشن. بیکاز کمپیوٹر سائنس نے مجھے سکھایا پروسیسز کیسے ڈرائیو ہوتے ہیں, کوالٹی کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, چیزوں کو کیسے رن کیا جاتا ہے, الگوریدمس کیسے ورک کرتے ہیں. اب اس پوری کانسیپٹ کو میں کسی بھی انڈسٹری میں اپلائی کر سکتی ہوں جس میں میرا پیشن ہے, اور میں نے اس کو یوز کیا اپنے کلچر آرٹ کی پروموشنس میں سنگاپور میں. آئی ڈیڈ اٹ آلموسٹ فار 9 years. انفارچونیٹلی کووڈ ہیڈ ٹو اسٹاپ دیٹ. مگر پیشن تھا تو اٹ واز اے پیس آف کیک. ٹھیک ہے, کیونکہ ایوری کرٹیکل سچویشن دیٹ کیم ان اٹ واز جسٹ سارٹیڈ بیکاز فار می اٹ واز another day at work. ٹھیک ہے, اگر میرے لیے وہ کمپیوٹر سائنس کی ڈیولپمنٹ کی ہوتی جس میں میں نوکری کر رہی ہوتی تو اس میں نے روز روتے ہوئے جانا تھا دفتر, مگر واپس آتے ہوئے یہ سوچنا تھا کہ یا تنخواہ تو اچھی ملتی. ہاں صحیح. اپنا پیشن ڈیفائن کریں اور یہ مت سوچیں کہ آپ جو بھی ڈگری کر رہے ہیں نا یہ اگر میں نے چینج کر لیا اپنا کریئر پیتھ تو یہ ویسٹ ہو جائے گی. کچھ ویسٹ نہیں ہوتا لائف میں. اچھا, یہ سوال نا ایسا سوال ہے جو بچے پوچھتے ہیں بہت زیادہ, اور یہ سمجھ لیجیے کہ ینگسٹرس کا کویشچن آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. فیلڈ چینج کرنا ہمارے سسٹم میں بڑا گلٹ دیا جاتا ہے کہ تم نے سیٹ ضائع کر دی. میں خود کیونکہ میں نے انجینئرنگ چھوڑی ہے, میں نے فیلڈ اپنی چینج کی, اور میں آج سوچتا ہوں میں پیچھے جا کے وہ ڈاٹس جوڑتا ہوں, لنکنگ ڈاٹ تھیوری جو ہے, اگر میں وہ نہ کرتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے سارے نظام نے میرے لیے کام یہ رکھا تھا, اور بڑا میں نے ایک بلنڈ ڈیسیژن کیا. آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھی لیکن اس کو پھر اس طرح سے اس جاب میں نے گئیں, آپ پھر سوشل ورک میں آئیں, کلچر کی پروموشن میں آئیں, انٹرپرینورشپ میں بڑا کام کیا. یہ جو فیلڈ چینج کرنے کا ایک پریشر ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ ہمیں کس سے بات چیت کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو خود سے کرنی چاہیے, اس کے بعد کس سے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے کلیئرٹی, اپنی کلیئرٹی, لائک یو سیڈ اپنے آپ سے کلیئر کریں. اگین کمنگ بیک ٹو دا سیم وائی, آپ کا وائی آپ کے لیے کلیئر ہونا تو یو کین کنونس اینی بڈی ان لائف. کیونکہ ایک جو فیئر ہے نا کہ اف آئی ایم گونا ڈو سم تھنگ ول ہیپن, لوگ ناراض ہو جائیں گے, سوسائٹی کیا کہے گی, واٹ ایف میں فیل ہو گیا, میں نے انڈسٹری چینج کرنی میں فیل ہو گیا, اے فیئر آف ان نون. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سسٹم بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ جو چیزوں کے میننگس ڈرائیو ہوتے ہیں نا یہ آپ کی لائف کی سرٹنٹی اور انسرٹنٹی دونوں سے ہوتے ہیں. بہت اعلیٰ. آپ سرٹن بھی ہوں اور انسرٹنٹی پہ فیتھ رکھیں. بالکل ٹھیک بات. اور گیٹنگ ٹو انسرٹن سچویشنس, بیکاز زیادہ تر چیزوں دنیا میں ہماری جو لائف فورسز ہیں نا وہ میجکلی انویزیبل ہے. ٹھیک ہے, گریوٹی کی ٹائپ کی فورسز جو ہیں, بڑی بڑی فورسز, جو بڑی فورسز جو امپیکٹ ڈالتی ہیں نا ہماری لائف میں, وہ ناٹ ویزیبل. بالکل ٹھیک جی. دے آر لائک انسرٹنٹی, دے آر ناٹ کلیئر. بٹ ہاؤ بگ از یور رسک ایپیٹائٹ؟ آر یو ریڈی ٹو گیٹ ان دیئر اینڈ ہیو فیتھ؟ توکل جو ہے نا, دیٹ انسرٹنٹی از بائی دا وے لنک ٹو دیٹ توکل. واہ, بہت. کہ یار میرا تو پیشن ہے اور میں اس میں پورا ایفرٹ ڈالوں گا, اینڈ بیکاز آف مائی ایفرٹ اللہ ول پٹ برکہ ان اٹ انشاءاللہ, اینڈ آئی ول اچیو واٹ آئی ول گیٹ. بہت خوبصورت. تو پھر وائی کیئر اباؤٹ پیپل؟ بھائی ہم دنیا میں آئے ہیں, ہمیں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے جو باقی کریچر سے دی ہے نا بڑی, وہ ہے فری ول. ہم سارے اکیلے آئے ہیں. بالکل صحیح. ہم نے اکیلے جانا ہے. صحیح. ایون ہمارے رشتے دار نہیں ہمیں پہچاننے اس کے بعد دنیا سے جانے کے بعد.
why are we bothered about what people are going to say about us? بالکل صحیح. Passion کو لے کے چلیں. Once you're successful, then everybody will put their part in your success, because success is too many fathers. many fathers. اور اس وقت جب آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں نا, پھر ہر ایک کوئی آپ کا دوست بھی بن جاتا ہے, کوئی رشتہ دار بھی بن جاتا ہے. صحیح بات ہے. اس لیے اپنے پیشن کو لے کر کے چلیں. ہارڈ شپس اس میں بھی آئیں گی, اور جو دوسرا کام آپ کر رہے ہیں اس میں. دیکھیں, سکسیس ول آلویز کم آفٹر فیلیئرس. بیکاز جہاں اسٹیگننٹ چلتی ہیں نا چیزیں, وہاں پہ کہیں آپ کا ڈکلائن آنے والا ہوتا ہے. صحیح. جب اسٹرگلس چل رہی ہوتی ہے نا, اسٹرگلس آر جسٹ اے بریک تھرو ٹو اے سکسیس. بالکل ٹھیک. Don't fear that struggle that you're going to face in life. And first struggle is convincing people. Don't convince anybody. Convince your own self and just take your decisions to move forward. That's صحیح. صحیح. اچھا, اس میں اب ہم کنونسڈ ہو گئے, کوئی بھی مان گیا, کلیئرٹی ہے. گھر والوں سے بات چیت کرنا بڑا مشکل ہے. یعنی آپ کی میری اسٹیج پہ تو ہم میچور لوگ ہیں نا, ہمارے لیے سمجھانا بڑا آسان ہے. جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, وہ بڑا بیچارہ مجبور ہوا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں امی مجھے کیسے پڑھا رہی ہیں, ابا جی کیسے پڑھا رہے ہیں, کیسے فیس دے رہے ہیں. گھر والوں سے بات کیسے کریں؟ یہ بچے میرے سے سوال پوچھتے ہیں. میں اس لیے کیونکہ آپ خود ایک مثال ہیں, کمپیوٹر سائنس چھوڑ کے آپ کسی اور فیلڈ میں آئی ہیں, اللہ نے آپ کو اس میں نام دیا. میں سنگاپور گیا تو ماشاء اللہ میں بہن کی بڑی شناخت ہے, بہت سے لوگ انہیں جانتے ہیں, بہت سے کام وہ کر رہی ہیں. کیسے ان کو منوائیں, کیسے بات چیت کریں؟ بھائی میرا اس پہ تھوڑا سا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے. آئی ول سے کہ this is a question for the parents, not the children. کیا آپ کے parents working on the relationship کہ بچہ آ کے اوپنلی ایک بات کرے, وہ اس کو ایکسیپٹ کریں, یا وہ is whatever money, investment, effort they have put in their lives going to be a liability for the child for the rest of the life. ٹھیک ہے. اب میرے پہ پریشر یہ ہے کہ میری ماں نے بچپن میں بڑی محنت کی ہے ابھی میرے پہ. اب کیا میں اس پریشر پہ اپنی لائف کو جو ہوں وہ پروگریس نہیں کروں گا؟ یا فار انسٹنس ہمارے ایک بڑا ہے کہ جی میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے میرے پہ بڑی محنت کی. ایک بڑا ڈائلاگ ہوتا ہے ہمارے یہاں. اب آپ کی اماں ٹھیک ہے, آپ کی ماں غلط ہے, آپ کی وائف نے آ کے ہیز ٹو گو تھرو آل دا پین آف ہاؤ شی ٹریٹس ہر ڈاٹر ان لا جسٹ بیکاز آپ کی ماں نے اپنی لائف میں بڑی اسٹرگل کی ہے. نو, if anybody has had a struggle, does not give that person a license to define anybody's lives. Straightforward. آپ کسی کو یہ لائسنس نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کی ڈیسٹنی ڈیفائن کرے, کیونکہ آپ کی ڈیسٹنی اللہ تعالیٰ نے ان سے سیپریٹ لکھی ہے. صرف آپ ایک سول گروپ میں ہیں. آپ ایز پیرنٹس دنیا میں صرف کمیونٹی بنانے کے لیے آئے ہیں. آپ کے لائف کی ڈیسٹنی ان پیرنٹس سے ڈفرینٹ ہے. ان کی ڈیسٹنی ہے آپ کو پڑھانا. ان کے they were destined to educate you. بالکل ٹھیک ہے. You are destined to do something to reward that hard work they did. So اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ایک تو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ایک تو ریلیشن شپ کو اچھا کریں. اچھا, بالکل ٹھیک بات. بی اوپن مائنڈیڈ. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا اور ڈاکٹر کے بارے میں پیشنیٹ نہیں ہے تو وہ اس کو کسی اور انڈسٹری میں نہیں یوٹیلائز کر سکتا. اب تو بایو انفارمیٹکس, اب بایو میں بایولوجی کے ساتھ ٹیک کتنا آ گیا ہے, اے آئی کا کتنا زیادہ ہے. دیر از سو مچ اسکوپ. ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو آئی تھنک اس میں میرے خیال میں بچوں کنونس سے زیادہ پیرنٹس بچوں کو بروم دے کہ وہ اگر بی اوپن مائنڈیڈ. ہمارے یہاں مسئلہ سارا یہ ہے, پیرنٹس کا اپنا ایک فیئر ہے, بچے کا اپنا ایک فیئر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ فیئر کلیش کر رہا ہے. ہو سکتا ہے بچہ بات کرے تو ماں باپ مان ہی جائیں, ہاں, لیکن وہ ڈر رہا ہے کہ میں کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور کیا ہوگا, زیادہ انکار ہو جائے گا. آپ کو کیسے پتا چلے گا انکار ہوا ہے جب تک آپ بات نہیں کریں گے. فرسٹ say it. Secondly, there is a skill of influencing people. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے ایفرٹ کس وجہ سے کیا ہے. کیا آپ اپنی جو پیشن ہے اس کو لے کے چلیں گے, ول یو بی ایبل ٹو ڈیلیور ٹو دیئر ایسپریشنس, ورک آن دیٹ, کنونس دیم. بالکل ٹھیک ہے. کون سا ماں باپ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ سب. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اچھا, ایک ہمارا مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے اتنی اچھی سی چائے ہمیں پلائی اور ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا سنگاپور میں بیٹھے, وہ تھا کیونکہ آپ کے بچوں کی ایج اور میرے بچوں کی ایج ملتی جلتی ہے. ہمارا ایک ٹاپک تھا ڈسکشن کا, جرنی فرام بوائے ٹو مین,
اور جرنی فرام گرل ٹو اے وومن، یہ ٹین ایج میں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت میں ساری مائیں سمجھتی ہیں بچے کو جب چھوٹا ہوتا ہے نا تب ضرورت ہے، یہ بالغ ہو گیا تو اس کو تو اب ضرورت ہی نہیں ہے ہماری، اب آپ سمجھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے جی ہن تو سنبھال لے گا سارا کچھ. یہ جو بوائے والا ٹائم ہے، یہ گرل والا ٹائم ہے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. کمیونیکیشن، سمجھنا، صرف نصیحت کا تعلق نہیں، غلطی دیکھی ہے والدین نے اور کسی صحیح وقت میں کہنا. اس جرنی میں ماں باپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں بوائے ٹو مین کے سفر میں، گرل ٹو وومن کے سفر؟ میں تو اپنی اگزامپل دے سکتی ہوں زیادہ سے زیادہ. وین آئی ہیڈ مائی فرسٹ چائلڈ، اتنا آئیڈیا نہیں تھا، پاکستان کے سسٹم سے گرو اپ کیے تھے. ایز اے پیرنٹ آئی میڈ اے لاٹ آف مسٹیکس، اسٹریٹ فارورڈ. آئی واز اے ویری اسٹرکٹ پیرنٹ. تھوڑا کہ کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے سونا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا. لوگوں کے ڈنرس پہ لوگ بچے لے کے آ رہے، میں نہیں لے کے جاتی تھی بیکاز میرا ڈسپلن تھا کہ جی بچہ 7 بجے بیڈ میں ہونا چاہیے. دین ایونچولی آئی ہیڈ دس لرننگ کہ ایم آئی انکریزنگ دیٹ گیپ. میرے اور میرے بچے کے کمیونیکیشن کا گیپ بڑھنا شروع ہو گیا. اب میری بچی بہت ساری چیزیں اس لیے نہیں کرتی، مجھ سے ڈرتی ہے. دیٹ از ویئر آئی اسٹارٹ ورکنگ آن دس بائی ایک اویئرنیس. کچھ اس کے مجھے لگا کہ فیئر سے مجھے اندازہ ہوا کہ ڈو آئی وانٹ دس کائنڈ آف اے چائلڈ اور آئی وانٹ اے مور اوپن مائنڈیڈ چائلڈ جو کہ انکلوزیو ڈسکشنز کریں میرے ساتھ، یا مور شی فیلس لائک آئی ایم اے فرینڈ. تو اس وقت آئی تھنک آئی لرن دس. اور پھر میرے باقی دونوں بچوں کے ساتھ پھر آئی اپلائڈ دا سیم تھنگ کہ بچوں کے ساتھ ہر ٹاپک پہ بات کریں. نمبر 1 دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. بچے بہت انکویزیٹیو ہوتے ہیں. آپ سے سوال کریں گے، آپ جواب دیں گے تو شاید صحیح آنسر ملے گا. وہ سوال باہر جا کے کریں گے تو پتہ نہیں کون سا رنگ برنگا جواب ملے گا. اسٹریٹ فارورڈ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جج نہ کریں. یہ مجھے یاد آ گیا، بالکل ٹھیک. مجھے وہ چاہے کہ چسکی پہ جو یہ ڈسکشن تھی کہ جو ہم جج کرتے رہتے ہیں، ہاں اس سے ایک پریشر بنتا ہے. ایگزیکٹلی. جج نہ کریں. یہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو، کیا مسئلہ ہوا ہے، تمہیں کس نے کہا یہ بات، مجھے نام بتاؤ اس کا. ڈونٹ کوشچن، جسٹ ہیئر دیم، لسن ٹو دیم. جب آپ لسن کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو وہ باتیں بھی پتہ چل جاتی ہیں جو کہ آپ کو وہ شاید فیئر کی وجہ سے نہ بتائیں. ٹھیک ہے. بی سو اوپن مائنڈیڈ دیٹ دے ٹیل یو ایوری تھنگ. اس میں سے دین آپ پک کریں کہ مجھے کس چیز پہ ورک کرنا ہے. صحیح. ہمارے چیلنجز ابھی پریزنٹ ورلڈ میں ہے ڈسٹریکشنز تھرو میڈیا، رائٹ اور رانگ اتنا بلر ہو گیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بچے کو کہہ رہا ہوں یہ رانگ ہے مگر میرے ڈرامے تو کچھ اور دکھا رہے ہیں. اوہ صحیح، ایسا ہی ہے. یہی ہے نا، بالکل ایسے ہی. نیٹ فلکس میرے بچے دیکھ رہے ہیں، اس پہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرا ریلیجن تو مجھے یہ کہتا ہے مگر میں تو خود بھی فالو نہیں کر رہا بھائی. ٹھیک ہے. تو وائی ایم آئی pushing my kids to believe and follow something جس کو میں خود ہی بلیو نہیں کر رہا، پریکٹس نہیں کر رہا. نمبر 1 تو میں اس کو تو جج کروں گا کہ بھائی تو نے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، تو میں نے تو آج صبح فجر اٹھ کے پڑھی کوئی نہیں، اور میں نے اس کو ڈانٹ لگائی زور اثر کے ٹائم پہ کہ تو نے نہیں پڑھی. مسئلے تو ہمارے یہی ہے نا. بالکل ٹھیک بات کہ ہم جج کریں سب کو، ہم سوسائٹی کو بھی جج کریں، ہم نیبرس کو بھی جج کریں، ہم اپنے نوکر کو بھی جج کریں اور آگے بچوں کو بھی کریں، مگر ہماری سیلف اویئرنیس نہیں ہے. اور وہ جو پھر گیپ ہے نا وہ آپ کی پیرنٹنگ میں آ جاتا ہے. جب پیرنٹنگ میں گیپ آتا ہے تو آپ ایک انویزیبل سی وال کریٹ کر دیتے ہیں اور اس میں نا پینیٹریٹ نہیں کرتی انفارمیشن. آپ جتنی بھی مرضی کوشش کر لیں، بچہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ کو فلٹر کر کے انفارمیشن دے گا جس کو اس کو پتہ ہے کہ اب آپ ناراض نہیں ہوں گے. صحیح. باقی وہ جو ہے نا وہ کہیں اریز کر دے گا یا آپ کی کانورسیشن سے نکال دے گا. اب اس میں جو ہے نا وہ 50% ٹروتھ ہوگا. بالکل ٹھیک. ایونچولی وہ جو 50% ہائڈ کر لے گا نا، اب اس نے یہ لرن کر لیا کہ آئی کین گیٹ اوے ود دس. ٹھیک ہے. اور جب وہ آہستہ آہستہ وہ 50 سے 60 ہو جائے گا، 60 سے 70 ہو جائے گا، اور ابھی تک آپ یہی بلیو کر رہے ہوں گے کہ وہ آپ کو سب کچھ بتا رہا ہے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے پیرنٹنگ میں میرے خیال میں پرسنلی،
کہ اپنے آپ کو بہت اوپن مائنڈیڈ کریں, ہر ٹاپک پہ ڈسکشن کریں بچوں سے اور ان کا پرسپیکٹیو لیں اور اس انفارمیشن پہ بیس کریں کہ آپ نے ورکنگ کس پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سیٹ کریں اوپن مائنڈیڈ کانورسیشنس کا. یہ ڈیلی میرے خیال میں آئی ہیو لرنڈ اٹ کہ الحمدللہ میرا اپنے بچوں کے ساتھ بہت ٹائم گزرتا ہے. دو کہ ایک تو میں وین یور یور اون باس تو یو ہیو ٹائم. آئی پک اینڈ ڈراپ مائی کڈس مائی سیلف اسکول سے, اور جو ہمارا اسکول سے ریٹرن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں میرے بچے ایک ڈاؤن لوڈ آف انفارمیشن دیتے ہیں کہ اسکول میں کیا ہوا. رات میں ڈنر پہ وی وی ٹرائی ٹو ہیو دس سم ٹائمز ویری اگریسو کانفلکٹنگ انفارمیشنس ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, جس میں بہت دفعہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے پرسپیکٹیو بچوں سے میچ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہر قسم کی ہوتی ہیں, جس کا جو ریلیجن سے بھی کانفلکٹنگ ہوتی ہیں کئی دفعہ, وہ کئی دفعہ ہماری سوسائٹی سے کانفلکٹنگ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک فارن لینڈ میں رہ رہے ہیں تو ان کا پرسپیکٹیو چیزوں پہ ڈفرینس ہے. تو ہم اس کو سنتے رہتے ہیں, بالکل صحیح. پھر اس میں سے ہم پک کرتے ہیں کہ اب میں نے کس پہ کب بات کرنی ہے, اس وقت نہیں کرنی, کچھ دن کے بعد کرنی ہے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, کب بات کرنی. اچھا, ایک بڑا خوفناک جو عمل ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں بڑا کامن ہے, بچے جھوٹ سیکھتے ہی ایسے ہیں کہ ہم ججمنٹل ہوتے ہیں, ہم پریشر دیتے ہیں, ان کے اندر ایک فیئر پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمیں پھر وہ انفارمیشن دیتے ہیں یا وہ بات کرتے ہیں جس سے ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اور وہ جھوٹ سیکھ جاتے ہیں. وہ سچ نہیں ہوتا, بالکل وہ ریئلٹی نہیں ہوتی. تو یہ ججمنٹل ہوئے بغیر بچوں کو سننا یہ بڑا اہم ہے. اچھا, میں اب اس ٹاپک کے ساتھ تھوڑا سا اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتا ہوں کہ میں نے خود دیکھا سنگاپور میں لوگوں میں ایک سکون ہے, ان میں ایک امن ہے. اس سوسائٹی میں سنگاپور کی آبادی کتنی ہے جی؟ 5.6 ملین. 5.6 ملین, 56 لاکھ آبادی ہے. لوگ اطمینان سے ہیں. اور کل کی بات ہے, یہ کالونی تھی اور 60-70 سال میں ان کے میوزیمز میں نے جا کے دیکھا کہ کتنی سٹرگل کر کے, کتنی ایفرٹ کر کے, کہاں سے اٹھ کے یہ کہاں سے کہاں پہنچے. میرا سوال یہ ہے کہ وہاں ایسا کیا ہے کہ لوگ مطمئن ہیں, لوگ ان کا کانفیڈنس ہے سسٹم پہ, سوسائٹی پہ, ایک دوسرے پہ. اور یہاں جیسے آپ آتے ہیں تو یہاں جب بھی کوئی کچھ عرصے بعد آتا ہے 2-3 سال بعد تو بڑا پریشان ہوتا ہے اور کام خراب ہو گیا. پیپل آر ججمنٹل, پیپل آر نیگیٹو, پیپل آر سیڈسٹ, ڈسپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہے, ہوپ نہیں ہے. کیا وجہ ہے یہ جو ڈفرینس آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کچھ اور ہے اور یہاں بہت نیگیٹو ہے, وہاں پازیٹیو ہے, یہ فرق کیوں ہے؟ آئی تھنک مائنڈ سیٹس از دا بگیسٹ تھنگ. آپ کا فوکس کدھر ہے؟ آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا کہ ٹونی رابنس کو یس آئی ریئلی ایڈمائر دا پرسن. وہ ایک اپنے لیکچرز میں بڑی اسٹیٹمنٹ یوز کرتا ہے ہمیشہ, وہ کہ ویئر فوکس گوز انرجی فلوز. ٹھیک ہے. سنگاپور کی سوسائٹی کا فوکس کس طرف ہے؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. ان کا ہے گروتھ پہ, سیلف گروتھ, کمیونٹی گروتھ, نیشن گروتھ. ہمارا فوکس نہ سیلف گروتھ پہ, نہ نیشن گروتھ پہ, نہ کمیونٹی گروتھ پہ. بیکاز آپ کی ڈیسٹنی جو ہے نا وہ آپ کی کنڈیشن سے نہیں ڈیفائن ہوتی ہیں, وہ آپ کے ڈیسیجن سے ڈیفائن ہوتی ہیں. سنگاپور نے بڑے ٹائم میں بڑے اچھے اچھے ڈیسیجنس. کنڈیشن سے ڈیفائن نہیں ہوتی, ڈیسیجن سے ڈیفائن ہوتی. ٹھیک ہو گیا. سنگاپور ہمارے بعد انڈیپینڈنٹ ہوا اور دنیا کے ون آف دا اسٹرانگیسٹ پاسپورٹس, فرسٹ اور دا سیکنڈ. اور ہم بدقسمتی سے نیچے چلے گئے, سب سے نیچے میں, اور جاتے جا رہے ہیں. بالکل ایسے. ہماری کوئی بھی انڈسٹری نہیں چل رہی. ہمیں ایک زمانے میں کہتے تھے لوگ یار بیٹے کو بھی آرٹسٹ بنا لو یا کرکٹر بنا لو, سکسیزفل ہو جائے گا. بھائی تو وہ بھی انڈسٹریز نہیں چل رہی بھائی. ایسے ہی اس وقت اتنی ہوپلیسنس اس وجہ سے ہے کہ ہم فوکس ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہے. اگر ہمارے پاس فوکس ہوگا تو ہم اس کو انرجی دیں گے نا. بالکل ٹھیک بات. اور فوکس جو ہے وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ سے آتا ہے. بیکاز فوکس ڈیفائنس دا میننگ آف اینڈ میننگ ڈیفائنس یور ایکشنز. ٹھیک ہے. سنگاپور نے بہت جلدی بہت ہارش ڈیسیجنس لے لیے اپنی سوسائٹی کے بارے میں. ایک چیز جو میں آپ کو میرا خیال ہے آلسو شیئر ود یو واز اے ٹورزم انڈسٹری. اب پاکستان اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی ہماری پاپولیشن,
اور اللہ تعالیٰ نے وی آر گفٹیڈ. اس وقت آپ دیکھیں ہم دا کائنڈ آف لینڈسکیپس وی ہیو, ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں ٹوریزم کے. انفارچونیٹلی ہم ویسٹ کریں, ہم جاتے ہیں, ہم گند مچا کے آ جاتے ہیں جگہوں پہ. ہم ناردرن ایریاز میں جائیں, ہمارے ناردرن ایریاز لائک دا موسٹ بیوٹیفل ان دا ورلڈ, ہم اس کو ایز این انڈسٹری کنورٹ ہی نہیں کر پا رہے. بالکل ایسے ہم اس انڈسٹری میں ہی اگر ورک کر لیں, ایک انڈسٹری میں کہتی ہوں آپ کی ساری انڈسٹریز چھوڑ دیں, ٹوریزم پکڑنے سے صرف ایک ٹوریزم پکڑے نا, آپ اس سے انٹرپرینیورز کریٹ کر سکتے ہیں, آپ اس انڈسٹری سے اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اس انڈسٹری کے تھرو آپ کتنا فورن ایکسچینج کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو ٹورسٹ آئے گا that will definitely create revenue for your country. Forget about everything else. You need dollars in the country. As simple as that. Just work on that. ایک انڈسٹری پہ کام کریں. سنگاپور چھوٹا سا ملک ہے, اس کی ٹوریزم انڈسٹری اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس کی ویلیو 26 ملین ڈالرز. بھائی پاکستان میں تو کتنا, اور اس پہ کچھ بھی نیچرل لینڈسکیپس نہیں ہے, ایوری تھنگ از مین میڈ. مگر انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا فارمولا 1 کروا کے, سیزنل فیسٹیولس, مین میڈ فیسٹیولس. فارمولا 1 از 1, کوئی فوڈ کے فیسٹیول کر لیے, کوئی آرٹ کے فیسٹیول کر لیے, چائنیز نیو ایئر کر لیا, اس قسم. پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, دیا ہوا گفٹ, یوٹیلائز کریں. نارتھن ایریاز, ہمارے ویدرز, سمر میں آؤ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے, ونٹرز میں آؤ مالم جبا از اے ڈفرینٹ پلیس. بالکل صحیح بات ہے. اف آئی نیم مالم جبا فار دیٹ میٹر, چترال, گلگت, ہنزا. I've heard کہ جو ہمارے ایپریکاٹ کا آئل ہے وہ ہمارے ہنزا کا اپیرنٹلی از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, اینڈ اٹس گاٹ سو مینی میڈیسنل ریمیڈیز بھی ہیں اس سے, کیورز نکلتے ہیں. دا تھنگ از آپ ویسٹ کریں ریسورس, ایون اللہ تعالیٰ ڈزنٹ لائک اٹ. I gave you a gift, you are not showing gratitude. آپ کا فوکس کیونکہ اتنا نیگیٹو پہ, وہ پازیٹیو دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس کو یوٹیلائز کریں. یہ جو فوکس نیگیٹو ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اب جب یہاں آتے ہیں تو لوگ سیڈسٹ ہیں, لوگ ڈپریس ہیں, کیونکہ اس ایک سوسائٹی میں جب ڈپریشن آتا ہے تو اس کے بھی کچھ سائنس ہیں جو ہم آف کیمرہ ڈسکس کر رہے تھے, وہ بھی ذرا بتائیے کہ جب سوسائٹی میں ڈپریشن ہوتا ہے تو اس سے جو رویے جنم لیتے ہیں, جو ایٹیٹیوڈ جنم لیتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ آئی پرسنلی فیل کہ جو ڈپریسڈ انسان ہوتا ہے نا, اس کی ایک ڈفرینٹ قسم کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. وہ بڑا سیلفش سا انسان ہوتا ہے, بیکاز وہ ہمیشہ ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتا ہے کہ یار مجھے کوئی کچھ نہ کہے, میں تو کچھ نہیں کیتا, وہ والی ہے نا کہ یہ سارا اس کا قصور ہے, بلیم. آپ اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر چیز کو ایک نیگیٹو میننگ دے رہے ہوتے ہیں. وہ جو سیلفشنس ہے نا, وہ آپ کی اپنی گروتھ کو بھی بلاک کر دیتی ہے اور دوسروں کی گروتھ کو بھی بلاک کرتی ہے, بیکاز آپ وہ انرجی دے رہے ہیں اس کو. آپ صرف فوکس کریں کہ میں نے تو کچھ کرنا نہیں زندگی میں, اس کو بھی نہیں کرنے دینا, نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑیں گے. ہمارا اس وقت ایکچولی ہر چیز میں آپ یہ دیکھیں, جو سکسیزفل ہو جاتا ہے ہم سب اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں. ایسے ہی ہم وہ چیز نکالیں گے جو اس بندے کو کہ پورے امیج کو برباد کر دیں. بہتان لگا دیں گے, الزام لگا دیں گے. ہم 50% ٹروتھ پہ 50% لائی بناتے ہیں, which I personally always tell my children also, 50% truth is also a lie. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں, اگر آپ آدھا سچ بتا رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایز اے نیشن ہم جھوٹے ہیں. ایسے دیر از نتھنگ ایلس. ایک گراس روٹ لیول سے لے کے آپ کے ٹاپ ٹیئر تک اگر ہر بندہ جو ہے وہ برائب لے کے کام کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں تو بڑا نیک ہوں, وہ بندے نے غلط کام کیا. آپ مان جائیں اگر آپ نے اس کو انفلوئنس کیا ہے, اگر آپ نے رشوت دی ہے نا, تو بھی یہ پارٹ آف دیٹ سسٹم. آپ نے اس کو ڈسکریج نہیں کیا. پھر آپ کہتے ہیں میں ایک اکیلا بندہ کیسے چینج کروں. That's not how things work. بالکل ٹھیک ہے. Singapore as a nation worked on these things. صحیح. اور دین آپ چاہے چائنا دیکھ لیں, چاہے آپ سنگاپور دیکھ لیں, چاہے آپ اسٹرانگر نیشنز دنیا کی اور دیکھ لیں, جو لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ تھا نا, وہ ایک بڑا ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ تھا. آئی ایم سوری ٹو سے, اٹ واز اے نو نان سینس
mindset. If we have to progress, we have to progress by hook or by crook. ٹھیک ہے. That's it. Do or die والی کیفیت. It's a do or die. You will not give me an excuse for not delivering. If you have to deliver, you have to deliver. بالکل ٹھیک. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ لے کے آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جب تک تھا ہمارا ملک چل رہا تھا. جو ہی ہم آیا گئے نا کہ ہر بندے نے اب اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ جی یہ بھی یہ ہر ایک اپنا قبلہ ہے نا. ایسے ہی پولرائزڈ ہو گئے ہیں. اتنی پولرائزیشن ہے. ایون جب ہم چھوٹے تھے وہ نہیں تھی. ایز چلڈرن مجھے یاد ہے کہ جب یو آر گروئنگ اپ تو سارے تہوار مناتے تھے, ایونٹس بڑے تھے, فیسٹیول بڑے تھے, اور ہم سیلیبریٹ کرتے تھے. صحیح بات ہے. ایون جو ڈفرینٹ سیکٹ ہے اس کو ہم اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے تھے ریلیجیسلی مگر ہم کلچرل فیسٹیول کنڈیم نہیں کرتے تھے. صحیح بات ہے. ہولی, دیوالی, یہ سارے تہوار, بسنت, کتنے تہوار صدیوں سے چل رہے تھے. ایگزیکٹلی بسنت ایون ریلیجیسلی. اب مجھے جب 10 محرم کو آپ مجھے بتائیں جب آپ چھوٹے تھے آپ انتظار نہیں کرتے تھے فلانی آنٹی کے گھر سے چنے والے چاول آئیں گے, بالکل فلانی کے گھر سے کھیر آئے گی, اس آنٹی کا کھانا زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. ایسے ہی بالکل صحیح. آپ کے گھر آتے تھے آپ کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے؟ 100% ایسے ہی. ہر ایکٹیویٹی ہر چیز کو ہم سیلیبریٹ کرتے تھے. ختم ہو گیا. اچھا آپ کو لگتا ہے جب آپ آتے ہیں, میں تو اس کو ہر دوسرے دن فیس کرتا ہوں, ہماری انٹرٹینمنٹ عزت دار کی پگڑی اچھالنا, مذاق بنانا, بہتان لگانا, جھوٹی افواہ خبر میمز بنانا, طنز کرنا, اس کے بعد ٹرولنگ کرنا, یہ ہماری پوری قوم کی ایک ایکٹیویٹی بنا لی ہم نے. یعنی ہم کسی ایک سیلیبریٹی کو پکڑتے ہیں, ایک نیشنل ہیرو کو پکڑ لیتے ہیں, میں نام نہیں لے رہا, بے شمار واقعات ہیں, اس کے بعد اس کی ٹرولنگ کرتے جائیں گے, بہتان لگائیں گے, ایسی اینگلنگ کریں گے. ہماری انٹرٹینمنٹ, وہ بانو آپا کا بہت بڑا ایک جملہ ہے. بانو آپا کہتی ہیں کسی کا کردار دیکھنا ہے نا تو دیکھو کہ وہ کب مسکرایا ہے. اگر وہ کسی کی تکلیف پہ مسکرایا تو اس کا کوئی کردار نہیں ہے. ہمیں خوشی کسی کی تکلیف سے ملنے لگ پڑی. ایز اے نیشن ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی کسی کو ٹارچر ملا, کسی کی عزت خراب ہوئی. یہ رویہ بڑھ نہیں گیا؟ بہت زیادہ بڑھ گیا. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہم یہ اندازہ لگا ہی نہیں رہے. ہم اتنے فوکسڈ ہیں دوسروں کو کی سکسیس کو سیبوٹیج کرنے کے میں, ہمیں یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہم تو خود بھی فیلئر کی طرف جا چکے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم فوکس کر رہے ہیں صرف دوسرے کو نیچا دکھانے میں. ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم خود بھی اسی چیز میں ہیں, اسی سسٹم میں. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک سسٹم کو سیبوٹیج کریں, اگر فار انسٹنس میں ایک آفیشل لیول پہ ہوں جس کے پاس ایک پاور ہے, ایک اتھارٹی ہے چیزیں چلانے کے لیے, اور میں اس کو بلاکیج کریٹ کر رہا ہوں جسٹ کہ میں کسی اور کو نیچا دکھا دوں, ایونچولی اٹ ول کم بیک ٹو می. یہ ریئلائزیشن آ ہی نہیں رہی. اور یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم یہ ریئلائز کر پا رہے ہیں کہ لانگ ٹرم یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سب کا امپیکٹ ہمیں بھی ہوگا. یہ آگ جو لگی ہے ہمارے گھر تک آ جائے گی. صحیح بات, آ چکی ہے. صحیح بات. تو یہ ایک جو کانسیپٹ ہے نا, اس کو فوکس میں بار بار ہر بندے کو, ایون بچوں کو یہ کہتی ہوں, آپ کانشیسلی اویئر ہوں. ایک ہوتا ہے سب کانشیس, کانشیسلی اویئر ہوں آپ کا فوکس ہے کدھر. بالکل ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو when Quran came and the whole concept of intentions came, جو نیت کا کانسیپٹ ہے نا, صحیح, وہ یہ ہے کہ ایکشنز تو دکھتے ہیں نا, نیت دکھتی نہیں ہے. صحیح بات. مگر آپ کا ریوارڈ صرف اس نیت پہ ملنا ہے. بے شک ایسی, بے شک ایسی. اور وہ انٹینشن جو ہے نا اس کا کانشیسلی اویئر ہونا بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کانشیسلی اویئر کیسے ہو سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ نے جھوٹ بولا تو آپ اویئر ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے. اب بھی ریڈی کہ اس کے بعد جو ہوگا ایک جھوٹ کے لیے میں 10 جھوٹ بولوں گا اور وہ نکل آئے گا ایک دن. بالکل صحیح. اس وقت کیا ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. ایز نیشن وی نیڈ ٹو بی اویئر آف دس تھنگ. یہ جو کچھ ابھی ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا ہی کیا ہوا ہے, اور اسی کو ہم نے, اس بوئے کو ہم نے کاٹنا ہے. اور اگر آج ہم نے نہیں روکا تو یہ رکنے والا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کو اتنی انرجی دے دی ہوئی ہے کہ اب بس آپ جتنی دیر ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں گے یہ اسپیڈ کم نہیں ہونی. اب آپ بریک لگانے کے لیے
آپ کو تھوڑا سا اویئرنیس کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک بات کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں. وائی ایم آئی ڈوئنگ دس, واٹس گوئنگ آن, واٹس گونا ہیپن. اور نہیں تو صرف یہ سوچ لیں میری زندگی تو گزر گئی. ونس یو ہٹ 40 you're done with more than 50% of your life. ایسے ہی What are you giving? بھائی بچہ باہر جاتا ہے, آپ 10 دفعہ ماں کہتی ہے بیٹے دیکھ کے سڑک کراس کرنا, یہ کہتی ہے نا. مگر آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ خدا نہ خاصا 10 سال کے بعد میرے مر گئی, میں بچے کو کیا دے کے جا رہی ہوں پیچھے. یہ والا ملک, یہ باپ یہ دے کے جا رہے ہیں ملک, یہ کیسے چلائے گا اس کو. اور پاکستان میں رہ کے ہم, میرا خیال ہے شاید لوگوں کو اتنا فیل نہیں ہوتا, ہم باہر رہتے ہیں نا, ہمیں بہت فیلنگ آتی ہے کہ آن انٹرنیشنل پلیٹ فارمس ہماری کوئی ورتھ نہیں ہے اس وقت. نہ ہمیں ویزے ملتے ہیں آسانی سے, نہ کمپنیاں ہائرنگ کر رہی ہیں ہماری, نہ آپ کو کسی بڑے کنسورشیمس پہ تھنک ٹینکس میں بہت آپ کو انوالو کیا جا رہا ہے. ایسے ہی پاسپورٹ آپ کا دنیا میں سب سے نیچے جانے لگ پڑا جی. دنیا کے جو IMF کہتا ہے کہ جو نیچے سے 6 ملک ہیں, صومالیہ اس میں شامل ہے, پاکستان اس میں شامل ہو گئے. اچھا ایک سوال پھر اختتام کی طرف ہم جائیں گے کہ اس ساری حالت میں جہاں ہم کھڑے ہیں, ہم باہر دیکھتے ہیں, آپ لاہور آئی ہیں, اسلام آباد تھیں, آئندہ دنوں میں واپس آپ نے سنگاپور جانا ہے, جگہ جگہ ناکے ہیں, پولیس ہے, ویپن ہے, سیکیورٹی پھر کوئی نہیں ہے, شدید خوف ہے لوگوں میں. یقین کیجئے میں سنگاپور گیا یا میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں, ہانگ کانگ گیا, میں نے ویپن نہیں دیکھا, میں نے پولیس والے نہیں دیکھے. اور ہمارے پولیس والے بھی ایک دہشت کا سمبل ہے, بیچارے تھوڑی تھوڑی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. ان کی زندگی اگر سمجھی جائے تو میں نے بہت سی پولیس کی ٹریننگز دی ہیں, مجھے تو ہمدردی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. باہر پولیس نہیں دکھتی. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میرے ابا آئے ہوئے تھے ابھی مارچ میں سنگاپور. اچھا. اور جس دن وہ واپس آئے تو میرے کزن کا مجھے کال ہے, کہہ رہے کہ یار بڑے پریشان آئے ہیں, کہہ رہے میں 3 ہفتے رہا ہوں, مجھے پولیس والا نہیں نظر آیا سنگاپور. تو کہہ رہے میں بڑی ٹینشن میں ہوں, مجھے ایک پولیس والا نہیں نظر آیا اور مجھے کوئی کرائم نہیں نظر آیا, اور مجھے یہ نہیں دکھا کہ کسی نے کوئی سگنل توڑا ہو. تو یو رائٹ ایکچولی. دا تھنگ از, کیا آپ خوف دلا کے لوگوں کو صحیح کام کرائیں گے؟ آپ لوگوں کو اویئر کریں کہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کا کسی کا آپ کو اوپر سے واچ کرنا ضروری نہیں ہے. وہ کوئی واچ نہیں بھی کرا تو آپ نے سگنل نہیں توڑنا, اس لیے کیونکہ آپ سگنل نہیں توڑ سکتے. اس کی ریزنز ایتھیکل, مورل, اور آپ کی اپنی رسپانسبلٹی. آپ کے ایکشنز جو کسی کو بھی ہارم کر سکتے ہیں, صحیح, آپ اس کے لیے رسپانسبل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ریلیجسلی, مورلی اینڈ ایتھیکلی. صحیح. ہم نہ ریلیجن, آنیسٹلی اسپیکنگ, انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ باہر کے ملکوں کی سوسائٹیاں ریلیجسلی ہمارے پاکستان سے زیادہ ریلیجس ہیں, زیادہ اسلامک ہے, بیکاز وہ اپنے مورلس پہ کام کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک بات. اپنے مورلس پہ کام کریں. صحیح. دیٹس اٹ. اور اس لیے نہیں کریں کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. آپ کے ریلیجن نے آپ کو یہ نہیں سکھایا. آپ کے ریلیجن نے آپ کو صرف ایک چیز سکھائی ہے کہ آپ اپنے ایکشنز کے لیے رسپانسبل ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کسی اور کے ایکشنز, اور اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے, آپ کو گلٹ مل گیا کہ میں نے غلط کیا. اچھا, ہوپ, امید کہاں ہے جی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ خیر کی امید رکھی جائے, چیزیں بدل سکتی ہیں؟ بالکل بدل سکتی ہیں. سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے, سب سے بڑی ہوپ ہماری یوتھ ہے. یوتھ کو اویئرنیس مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آ رہی ہے, اور ہے سم ہاؤ. جو ہماری جنریشن ہے نا, اس میں اویئرنیس آ گئی ہے, اور ہمارے بات والوں میں ہم سے بھی زیادہ ہے. جو ہمارے سے اوپر والی جنریشن ہے نا, انفارچونیٹلی اس کو اور ان 2 جنریشنز کا گیپ آف نالج اینڈ اویئرنیس بہت بڑا ہے, جس کی وجہ سے سوسائٹی موو نہیں کر پا رہی. مجھے لگ رہا ہے کہ اب مین اسٹریم میں نا ینگسٹرس کو آ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہوپ وے از دیئر, بیکاز ان کے پاس آپ سے کہیں زیادہ ایکسپوجر ہے. وہ جس طرح سوشل میڈیا کو فالو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ اویئرنیس کریٹ کریں, دے ول ڈیفینیٹلی میک اے ڈفرنس. میرے پرسنلی, میرے خیال میں نے پاکستان میں بہت بچوں سے بات چیت کی ہے, اور مجھے ہمیشہ نا ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ان سے بات کر کے, بیکاز دے وانٹ ٹو لرن, دے آر انکویزیٹو. اور میرے لیے تو ہوپ ہے
بالکل ٹھیک ہے. یگسٹرز میں ہاں یوتھ پہ کام کریں. یوتھ بہت زبردست ہے ہماری, بہت زبردست. اچھا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور پتہ ہی نہیں لگا. سچی بات ہے وقت کا, میں نے پہلے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ بہن کے ساتھ میری ہمیشہ ڈسکشن, ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کتنی ڈسکشن ہوئی, کیا باتیں کی, کتنی باتیں رہ گئیں. لیکن میں آن اسکرین آن کیمرہ وعدہ لے رہا ہوں ان سے, میں نے آف کیمرہ بھی کہا تھا, وعدہ لے رہا ہوں کہ ہر مہینے آپ زوم پہ آ جائیں, کوئی نہ کوئی ڈسکشن کوئی یوتھ کے ساتھ بات چیت آپ کی ہونی چاہیے. اس سے بہت سا فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, پے بیک کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں, خبر نہیں کہ ہماری ڈسکشن سے کسی ایک کی زندگی بدل جائے اور وہ ایک کل کو کوئی انقلاب لے کر آ جائے. میں آزا جب فیمس ہو گیا, سیلیبریٹی بن گیا, میں نے اپنے ٹیچرس کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے میں نے کریڈٹ دیے کہ اگر آپ نہ ہوتے. اچھا ایک ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ نہ بتاتے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں کہا سر مجھے تو پتا تھا, میرے اللہ کو تو پتا تھا, تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں کسی کا رول پلے, اور یہ آج کی گفتگو کسی کی زندگی میں کوئی رول پلے کرے گی, کوئی ویلیو ایڈ کرے گی. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے اور بہن کو یاد رکھیے گا. آزا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ. اللہ حافظ.